کہ اللہ کا ذکر اور پھر اس کے بعد کیا چیز ہے کہ اللہ کے قریب جو بھی چیز ہمیں لے کر جاتی ہے. تو یہ بھی ہمیں کب آئے گا؟ جب ہمارے پاس نالج ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ ایک فقیہ انسان جو ہے وہ 1000 عابد جو عبادت گزار ہوتے ہیں وہ 1000 عابد کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ملعون ہے اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز جو ہے وہ ملعون ہے مگر اللہ کا ذکر اور ہر وہ چیز جو اس کے قریب ہو اور عالم اور طالب علم. اب یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ کا جو ذکر ہے اور اس سے قریب جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے قریب ہمیں کرتے ہیں, اس کے بعد عالم ہے, اس کے بعد طالب علم ہے. یہ 3 چیزیں ذکر ہے اور ان سب کا جو ربط ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے اور کیونکہ پہلے ذکر ہے نا اللہ کا کہ اللہ کا ذکر اور پھر اس کے بعد کیا چیز ہے کہ اللہ کے قریب جو بھی چیز ہمیں لے کر جاتی ہے. تو یہ بھی ہمیں کب آئے گا؟ جب ہمارے پاس نالج ہوگا. جب تک انسان کے پاس انسان جاہل ہے, اس کو اگر نہیں پتا اللہ کو, تو ہم نے نالج کے ذریعے پہچاننا ہے نا کہ اللہ کی ذات کیا ہے, اس کے قریب کون سی چیزیں ہمیں لے کر جائیں گی, اللہ کو کیسے مطلب اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اپنی زندگی کی ہر جو چیز ہے اس کو ریلیٹ کرنا اللہ کے ساتھ, ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا, ہر چیز میں اپنے ہر فیصلے میں اللہ کو مقدم رکھنا. تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہم تب ہی کریں گے نا کہ جب ہمارے پاس علم دین ہوگا. تو اصل میں تو دین کا جو علم ہے یہی علم جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے. باقی جو علوم ہے وہ فنون میں داخل ہوتے ہیں, لیکن اصل جو نالج ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو کیسے جانیں گے, اپنے دین کو کیسے جانیں گے. اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں کہ الگ سے پھر اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے علماء کا اور طالب علم کا, رائٹ, تو پھر اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ علم دین جو ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے, کیونکہ اس سے ہم اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ کو پہچانیں گے کہ اللہ کیا ہے, اللہ کون ہے. پھر ہم اپنے آپ کو بھی پہچانیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیوں, اپنا جو زندگی میں آنے کا مقصد ہے اس کو پہچانیں گے. اس کے بعد جو چیزیں اللہ کے قریب کرتی ہیں ہمیں, یعنی جو عبادات ہیں, جو چیزیں اللہ کے قریب کرتی ہیں ہمیں, ہم ان چیزوں کو بھی تب ہی جان سکتے ہیں جب ہمارے پاس دین کا علم ہوگا. اس کے بغیر ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے. اور یہی دین جو ہے وہ ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے, جو ہماری اصل ڈیسٹینیشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا راستہ ایسا ہے جس کے اوپر چل کر ہم نے جنت کو پا لینا ہے. کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو وہی ہے نا, جو ایک مومن ہے اس کا تو یہی مقصد ہے کہ اس نے اس دنیا میں رہنا ہے اور پھر اس کی جو اصل ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہے. تو اس کو کیسے پانا ہے, یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ دین کے نالج سے ہی ہمیں پتا چلے گا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر زندگی کے اندر ہمیں کوئی بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, مصیبتیں آتی ہیں, رنج و غم ہوتا ہے ہمیں, تو اب اس سے بھی کیسے فائٹ کرنی ہے وہ بھی ہمیں یہی دین بتائے گا. تو جب تک ہمیں نالج ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح اس میں سے نکل سکتے ہیں؟ پھر تو یہی کام ہوگا نا جو آج کل ہو رہا ہے, لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کے پاس ہمارے جو اصل دین ہے اس کا نالج ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سوسائٹی میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہم نے کس طرح کے معاملات رکھنے ہیں لوگوں سے, کس طرح ہم نے اس کے اندر موو کرنا ہے, یعنی اس نے معاشرت جو ہے وہ بھی ہمیں یہ دین ہی سکھاتا ہے. تو اس کے بغیر ہم بالکل انکمپلیٹ ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. آپ یہ سمجھیں کہ ہم جاہل ہیں, ہمیں کچھ پتا نہیں ہے جب تک ہم اس کو نہیں لیں گے, اس نالج کو نہیں لیں گے. تو جو علماء دین ہیں ان کی دوستی کی تو فرشتے بھی رغبت رکھتے ہیں, وہ ان کے اوپر پر بچھائے ہوئے, جو دین کا کام کر رہے ہیں, جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, یا جو اللہ کے دین کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے, وہ اس کو سیکھنے میں لگا ہوا ہے. تو سمندر کی جتنی مچھلیاں ہیں وہ سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں, اور جنگل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, چرند پرند درندے, ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ایسے لوگوں کے لیے جو علماء دین ہیں اور پھر جو طالب علم ہیں, جو دین کی علم کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں, یا جو وہ اس کے لیے جتنا چلتے ہیں, جو اسٹرگل کرتے ہیں دین کے لیے, دین کو سیکھنے کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, تو اللہ پاک نے اس کے لیے ان کے اوپر یہی چیز, یہ اجر لکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. تو یہ کتنا بڑا جو ہے نا اللہ پاک نے ہمیں بلیسنگ ہے اللہ کی, ہمارے کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. اور یہ کس لیے ہے؟ یہ علم کی وجہ سے ہے, کیونکہ علم جو ہے وہ دلوں کا نور ہے, رائٹ, آنکھوں کی روشنی ہے. جو علم ہے وہ دلوں کا نور ہے اور آنکھوں کی روشنی ہے. علم کی وجہ سے انسان امت کا بہترین فرد بن سکتا ہے.
जो कुरान में अल्लाह पाक कहते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, राइट, कि कुरान में अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत। लेकिन वो ऐसे तो नहीं है कि बस हमें अल्लाह पाक ने पैदा कर दिया मुस्लिम घराने में तो अब बस हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तो हम जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो क्या है कि तुम लोग नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना ये भी तो तब ही होना है ना जब आपके पास नॉलेज होगा। जब नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज गलत है, क्या हराम रास्ता है, क्या सही तरीका है जिंदगी गुजारने का, तो जब तक आपको ये चीजें पता ही नहीं होंगी तो आप किस तरह किसी को नेकी का हुक्म दे सकते हैं या बुराई से रोक सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो इसी तरह क्यों? क्योंकि आबिद जो है वो इबादत में तो लगा रहेगा, वो सजदे कर रहा है, वो हर वक्त यानी अल्लाह के आगे अपनी इबादत में लगा हुआ है। तो जो फकीह इंसान है उसको शैतान की हर चाल का पता होगा कि वो कहाँ से मेरे ऊपर वार कर सकता है। लेकिन आबिद जो है वो तो बस लगा हुआ है, इबादत में लगा हुआ है, उसको वो बहला फुसला सकता है, चांस है। लेकिन फकीह इंसान को उसको पता है कि इसने मेरे साथ क्या क्या करना है, क्योंकि उसने नॉलेज लिया हुआ है, उसने दीन का इल्म सीखा हुआ है। इसलिए अपने आप को जहालत से निकालें और दीन का इल्म जितना हो सकता है लेने की कोशिश करें, ताकि आपको भी पता हो कि कहाँ पर हम अपने सीधे रास्ते से हट सकते हैं और कहाँ पर हम अपने सीधे रास्ते को पकड़ के जन्नत तक जा सकते हैं, जो कि हमारी असल डेस्टिनेशन।